Go live now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. الحمدللہ جمعہ کا روز ہے اور آج دعا کے قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے انشاءاللہ. اسی طرح شیخ محترم نے ہمیں گئے درس میں شروع سے ہی بتا دیا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ کیسے قبول ہوتے ہیں، ان کی کیا شرائط ہیں، اور اس میں ایک دعا کی قبولیت کا بھی سوال آیا تھا. انشاءاللہ شیخ محترم نے بتایا کہ کم از کم یہ 4 دروس ہوں گے قبولیت عمل کی شرائط پر. تو آئیے آج ہم ایک بار پھر فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے قرآن کریم کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمتوں کو صحیح احادیث سے سمجھتے ہیں. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے قبولیت عمل کی شرائط، اور اس سلسلے میں پہلی شرط کی تشریح اور توضیح گزشتہ درس میں کی گئی تھی کہ قبولیت عمل یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا، توحید کو نافذ کرنا اور شرک سے دور رہنا. اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہم شرک کے مرتکب ہیں، تو ہمارے اعمال حقارت و برباد ہو. کتنا بھی بڑا عمل کریں، اگر ہم شرک میں گرفتار ہیں
اور ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے تو عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اس کی تفصیل بتائی گئی تھی. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر انبیاء بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے بھی اعمال اکارت و برباد. تو جو نبی کا عمل نہیں کام آتا تو ہمارا اور آپ کا عمل کہاں سے کام آتا؟ تو قبولیت عمل کے لیے پہلی شرط توحید کو نافذ کرنا، شرک سے دور رہنا. دوسری شرط جس کا آج آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا وہ ہے اخلاص، اخلاص نیت. اخلاص نیت یا کہیے ریاکاری سے دوری، یعنی جو ہم عمل کریں وہ خالص اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی خاطر عمل کریں. اس عمل کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض و غایت ہماری نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد صرف اللہ وحدہ لا شریک کو خوش کرنا. تو اخلاص اگر ہے تو عمل قبول ہے. اگر اخلاص ناپید ہے، ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا، کسی اور مقصد کے تحت وہ کام ہم کر رہے ہیں، وہ عمل ہم کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی سے تعریف لینا مقصد ہے، اپنے نام کا شہرہ مقصد ہے، کوئی ٹائٹل لینا مقصد ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا سارا کیا کرایا برباد ہوتا ہے اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر اخلاص کے سلسلے میں بے شمار آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور بے شمار آیات کے اندر اخلاص کا ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درس پڑھایا. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی جو آیت پڑھی گئی ہے، دو آیتیں پڑھی گئی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے ہرگز ہرگز تمہیں کوئی معاون اور مددگار جو ہے نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو تھام لیں، اللہ سے جڑ جائیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اخلاص کا پیکر بن جائیں، ریا اور نمود سے، دکھاوے سے بچ جائیں، کوئی اور غرض و غایت نہ ہو. تو اللہ تعالی فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ مومنوں کے گروہ کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کرے گا. تو اخلاص یا عمل کی قبولیت کے لیے، اجر و ثواب کو کمانے کے لیے یہ شرط لازم ہے. اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور صرف اسی اللہ کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ، اخلاص کے ساتھ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. سورہ زمر کی آیت ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے.
عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ جو میں اللہ کی عبادت کروں، اس کا مجھے حکم دیا گیا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ سورہ زمر کی یہ بھی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے دین کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو پکارو، دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اس اخلاص کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ بھی سورہ زمر کی آیت ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کیا قرآن کو، فَاعْبُدِ اللَّهَ، تو اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے خون یا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ تو قرآن کے آیات اس سے بڑی، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین کو بھی یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی اخلاص سے خالی دعا و پکار یا فریاد کو نہیں سنتا ہے۔ اسی لیے جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تھے تو تمام اپنے بزرگوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، معبودان باطل کو بھول کر کے صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالی جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو جو ہے خشکی اور تری میں چلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور یہ کشتیاں تمہیں لے کر جو ہے بعد موافق کے ساتھ چلتی ہیں، ہوا کے ساتھ، اور تم خوش ہوتے ہو کہ آرام سے ہم جا رہے ہیں، اتنے میں آندھی آتی ہے تیز و تند اور ہر طرف سے موجیں تمہیں گھیر لیتی ہیں اور تمہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں، پھر تم اللہ کو پکارتے ہو، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے خالص اخلاص کے ساتھ، کہ تم کہتے ہو لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو اذا ہم یبغون فی الارض، بغیر تو ناحق کو زمین میں سرکشی پہ لگ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو ذکر کیا ہے، تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کو پکاریں گے تو اللہ سنے گا اور ہماری فریاد رسی
کرے گا۔ تو جو ہے اخلاص یہ ضروری چیز ہے، اخلاص یہ ضروری چیز ہے۔ چنانچہ یہ چیز سورہ عنکبوت میں بھی اللہ نے ذکر کی ہے، سورہ لقمان بھی ان کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلِلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان پر جو ہے موجیں گھیر لیتی ہیں جو ہے تو وہ اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب انہیں اللہ نجات دے گا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب خشکی میں اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا ہے تب ان کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں، تب شرارتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر جو ہے حتیٰ کہ ابلیس نے جب راندِ درگاہ کو قرار دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکارا، تو اس نے جب یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان تمام بنی آدم کو میں بھٹکا کے رہوں گا۔ لیکن اس نے ساتھ میں کیا کہا تھا؟ اس کے ساتھ کہا تو تھا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص جو بندے ہوں گے ان کو میں نہیں گمراہ کر پاؤں گا، ان کو میں نہیں گمراہ کر پاؤں گا۔ تو اخلاص یہ شرط لازم ہے کامیابی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے، کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، کسی کو بھی اس میں شریک نہ ٹھہرائیں، اور کوئی اور مقصد نہ ہو، دکھاؤ نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، ریاکاری سے بچیں اور خالص اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا کے طالب رہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے دیکھیے اخلاص کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اخلاص اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہے تو اس کے ثمرات دنیا میں بھی مترتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی وہ طویل روایت ہے ہمارے سامنے، جس کے اندر 3 آدمیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی تو جا کر، یا بارش ہو رہی تھی یا رات ہو گئی تو جا کر کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لیا۔ جب غار میں وہ پناہ گزین ہوئے تو آندھی تیز چلی اور ایک بھاری چٹان جو ہے سرک کر کے آگے غار کے منہ پر اٹ گیا۔ اب وہ 3 کے تینوں پھنس گئے اس غار کے اندر، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تینوں اس چٹان کو ڈھکیل بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ایسی صورت میں آج کے مسلمان ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی غریب نواز کو بلاتا، کوئی اجمیری کو بلاتا، کوئی نظام الدین اولیاء کو پکارتا، کوئی علی حجویری کو پکارتا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا، لیکن وہ تینوں موحد تھے، توحید پر قائم تھے، مشرک نہیں تھے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مصیبت سے نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان تینوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ زندگی میں اگر اس نے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کام کو اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے۔ چنانچہ ہر ایک نے باری باری اجتماعی دعا بھی نہیں کی، اجتماعی دعا نہیں کی ان تینوں نے۔ آج کل تو ہر چیز میں بس اجتماعی دعا کا چکر ہے، ان تینوں نے اجتماعی دعا بھی نہیں کی، بلکہ ہر ایک نے باری باری دعا کی۔ وہ اکثر آپ اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ ایک شخص، پہلا شخص اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اس نے کیا دعا کی کہ اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، دن بھر بکریاں چرا کر جب شام کو گھر آتا تو ان کو دودھ دو کر
اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں چارے کی تلاش میں بکریوں کو دور لے گیا، رات گئے، جب گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لیے رات بھر ان کے سرانے کھڑا رہا، بچوں کو اس لیے نہ دیا کہ ماں باپ کا حق پہلے ہے، اور انہیں اس لیے نہ جگایا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ جب فجر طلوع ہوئی تو وہ اٹھے اور میں نے سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، بعد میں اپنے اہل و عیال کو دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے ہے، خالص تیری رضا کے لیے تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ یہ دعا کی اس سے کیا ہوا؟ اتنے کہنے پر وہ بھاری چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، امید کی کرن پھوٹی ان کے سامنے، لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے، اتنی نہیں سرکی کہ وہ تینوں اندر سے نکل سکے۔ دوسرے نے پھر دعا کی۔ اس نے کیا دعا کی؟ دیکھیے میں بہت بڑا کوئی عمل نہیں ہے، بہت بڑے بڑے اعمال نہیں یہاں پر ہے، عمل معمولی ہے، عمل معمولی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا اثر دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ دوسرے نے دعا کی، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، میری ایک شہزاد بہن جسے میں دنیا بھر سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ قیس سالی و تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کچھ تعاون طلب کرنے آ گئی، تو میں نے اسے سونے کے 120 دینار اس شرط پر دیے، 120 دینار اس شرط پر دیے وہ میری تمنا پوری کر دے۔ ناچار وہ تیار ہو گئی، مگر عین موقع پر اس نے کہا لا يحل لك ان تفض الخاتم الا بحقه، تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں کہ تم اس مہر کو ناحق داغدار کرو۔ ڈر جاؤ اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے انسان۔ یہ سنتے ہی میں اپنے ارادوں سے باز آ گیا اور جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی واپس نہ لیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل برائی سے رکنا خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اب کہ چٹان کچھ اور سر کی، مگر ابھی تک نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ پہلے دعا میں بھی چٹان سر کی، دوسرے کی دعا میں بھی چٹان سر کی، تیسرے نے دعا کرنی شروع کی۔ پھر اس نے کہا اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا، سب کی مزدوری دے دی، مگر ایک آدمی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسے نفع اور کام میں لگا دیے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ بہت لمبا چوڑا مال بن گیا۔ ایک مدت کے بعد وہی شخص آیا اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ جتنے بھی اونٹ، گائیں اور بکریاں ہیں، یہ جتنے بھی غلام ہیں، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا بندے، اللہ کے بندے، مذاق نہ کرو۔ میں نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب اسے میری بات کا یقین آ گیا تو وہ سارا مال لے کے چلا گیا، کوئی چیز بھی نہ چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری خوشنودی کے لیے کیا تو ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی، فخرجوا یمشون، وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو اخلاص کا یہ مقام ہے، اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر کرے گا۔ تو اخلاص عمل یہ ضروری چیز ہے، معمولی کام ہے۔
اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے. لیکن تینوں کے ہاں ایک رات ماں باپ کے خاطر کھڑا رہا اور جو ہے ان کو پہلے دودھ پلا دیا، بچوں سے پہلے پلا. ایک نے اپنے آپ کو زنا کی حرکت سے روک لیا، ایک نے اپنے ایک مزدور کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا، اس کا فائدہ کرایا. تو اللہ تعالی نے ان نیکیوں کی قدر کی، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، خالص اللہ کی رضا مطلوب. اس لیے اللہ کی ہاں اس کی قدر ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ ہم بھی یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. ہم بھی یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. کوئی بھی کام کرے تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کی صحت کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر. وانما لکل امرئ ما نوی، اور انسان نے جیسی نیت کی ہے ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت، اس کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، نبی کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے، فهجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کا اجر ملے گا، وہ صحیح ہوگا اس کا عمل. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور جس نے اپنا وطن چھوڑا، گھر چھوڑا دنیا کمانے کے لیے، اور امراتن ان کے یا کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، تو فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے وہ ملے گا جو ہے، اور وہ ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے اس سے وہ محروم رہ جائے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جیسے مقدس عمل کو مثال دے کر سمجھایا کہ ہجرت جو ہے اتنا مقدس عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد. لیکن اگر جو ہے اللہ کے لیے ہو، تب اللہ کے لیے ہے تب تو معاف ہوں گے، تب یہ ہجرت قبول ہوگی. اور لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، شادی بیاہ کرنے کے لیے ہے، تو پھر جس مقصد سے ہم جو ہے ہجرت کریں گے، گھر چھوڑیں گے، وہی مقصد کا اعتبار ہوگا، اور اس ہجرت کا اجر ثواب نہیں ملے گا. وہ ہجرت قبول نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی. چنانچہ اللہ کے نبی یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث تھی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کا تھرمامیٹر دل میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے اخلاص کو ناپتا ہے، کس جذبے کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے یا دنیا والوں کو خوش کرنا مقصود ہے. یہ بھی روایت جو ہے صحیح صحیح مسلم کی ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ میں بھی روایت. اسی طریقے سے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ریا اور نمود کی خباثت کو واضح کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جو اخلاص کا درس پڑھایا ہے. چنانچہ
اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اس سورہ بقرہ کی آیات ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور دار بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو ریا اور نمود سے سارے اعمال اکارت ہو. یا مثال کے ذریعے بتایا کہ چٹان ہو، گرد اس پر مٹی جمی ہوئی ہو اور تیز بارش ہو تو وہ مٹی بہ جاتی ہے، چٹان صاف ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے زیادہ عمل انسان کرے اور اگر اس نے دکھاوا مقصود ہے تو تمام اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے ہیں. تمام اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں منافقین کی جو ہے ریاکاری کی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. کہ یقیناً یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے دھوکے کا وبال انہی کے سر پڑتا ہے. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالی کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے. ریا اور نمود، دکھاوا، یہ منافقین کی صفت ہے، اہل ایمان کی صفت نہیں. اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی کسی کے دکھاوے کو عمل کرنا بھی اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا ہے. اسی لیے جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کی کا ترجمہ جو امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ یرائی بعملہ احدا، کہ اپنے عمل سے دکھاوا اس کا کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو. یہاں جو اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری، امام ذہبی کہتے ہیں یہاں اس آیت کریمہ میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی ریا اور نمود اس کے عمل میں، اس کی عبادت میں دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو. تو اس اور اگر ریا اور نمود ہے تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو مشرک ہیں یا اسے ریاکار ہیں تو ان کے اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے سب کیے دھرے کو غبار کی طرح اڑا دیں گے. غبار کی طرح ان کے اعمال کو ہم اڑا دیں گے. یہ سورہ فرقان کی آیت. اور احادیث کے اندر تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
बड़ी वजाहत फरमाई है। चुनांचे कोई भी नेक अमल या इबादत जो खालिस रज़ा इलाही के लिए ना हो, फख्र मुबाहात के लिए, रिया के लिए, दिखावे के तौर पर किया जाए तो वो बिल्कुल कबूल नहीं होता। चांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि हम बैठे हुए थे, फितने दज्जाल का जिक्र हो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, अला उखबिरुकुम बिमा हुआ अखवफ अलैकुम इंदी मिन अल मसीह दज्जाल, कि मैं तुम्हें उस चीज के बारे में खबर न दूं जो मेरे नजदीक फितने दज्जाल से भी तुम्हारे लिए खौफनाक है। फितने दज्जाल से भी, दज्जाल का फितना मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा फितना हो, ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा। तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को फितने दज्जाल से रोशन जो है आगाह किया, उससे बचने की जो है तलकीन की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ से है कि दज्जाल के फितने से बचने की दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ये दुआ सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तशहुद के आखिर में खास तौर से ये दुआ की जाती है सलाम से पहले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज की खबर न दे दूं जो मसीह दज्जाल के फितने से भी ज्यादा मेरे नजदीक ज्यादा खौफनाक है और जिससे बचना जरूरी है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए, जरूर बताएं आप। आपने फरमाया, अश्शिरकुल खफी, वो फितना शिरक खफी है। फिर खुद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक खफी की जो है तशरीह फरमाई कि शिरक खफी क्या है। अन यक़ूम अर्रजुलु फयुसल्ली फयज़ीदु सलातहु लिमा यरा मिन नज़रि अर्रजुल फयुज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़रि रजुलिन। इंसान खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के लिए देखता है कि जो है कोई देख रहा है तो अपनी नमाज को मुज़य्यन करता है। फयुज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़रि रजुल, देखता फला साहब देख रहे हैं मुझे नमाज पढ़ते हुए, तो जरा कायदे से नमाज पढ़ूं, खूबसूरत जो तवील रुकू कर दूं, तवील सजदा कर दूं, तवील क़याम करूं। ये पढ़ता तो नमाज अल्लाह ही के लिए, लेकिन लोग देख रहे हैं तो नीयत के अंदर ये फतूर ले आया और उनको दिखाना मकसूद हो गया कि भाई ये कहीं बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, ये सब बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है। उनके लिए बात नहीं कर, उनके लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा, लेकिन उसको मुज़य्यन कर रहा है, नमाज के अंदर हुस्न पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं, ताकि लोग तारीफ करें। तो ये सुनन इब्न माजा की रवायत है और बहक़ी में भी है। शेख इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन दर्जे की हदीस करार दी। तो अंदाजा लगाइए, शिरक खफी की बताया कि शिरक खफी है और जो है इंसान की हुस्न अदायगी का इजाफा कर दिया। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, लेकिन देखने की वजह से लोगों के उसके अंदर हुस्न पैदा किया, मुज़य्यन किया उसको, तो ये शिरक खफी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे इसका सबसे ज्यादा खतरा है, इस शिरक का सबसे ज्यादा खतरा, दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरा, क्योंकि ये चीज आ गई तो अमल मरदूद होगा, अमल कबूल नहीं होगी। और ये आमतौर से ये फितना ऐसा है कि ये फितने में अक्सर लोग मुब्तला हो जाते हैं। शैतान जो है बहका देता है, इसमें जो है ये चीजें जो है आ जाती हैं इंसान के अमल के अंदर। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद की रवायत है, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्क अल-असग़र, कि सबसे ज्यादा जिस चीज से मैं तुम्हारे लिए डरता हूं वो शिरक असग़र है, वो शिरक असग़र है।
صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے، دکھاوا، یہ شرک اصغر، یہ شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری۔ یہ مسند احمد وغیرہ کی جو ہے بائقی مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد طبرانی وغیرہ میں ہے۔ تو شرک اصغر جو ہے یہ اخوف ما اخاف علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا خطرہ تھا اپنی امتیوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، یہ روایت بھی جو ہے مسند احمد اور بہقی وغیرہ کی ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے جو ہے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، ریا جس کی نماز میں ریاکاری آ گئی، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو روزہ رکھا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ تو یہ شرک کیا۔ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث، من سمع اللہ به یوم القیامہ ومن یرائی یرائی اللہ به، کہ جو شخص نے کوئی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگوں میں اس کی شہرت اور تعریف ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی بدنیتی ظاہر کر کے اسے رسوا کر، اور دکھلاوا کرنے والے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔ یعنی اس کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب اللہ کے یہاں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے اور شعب الایمان میں بھی یہ روایت ہے کہ من سمع الناس بعمله سمع اللہ به، کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے، لوگوں میں ایسا کارناموں کو ڈھڈورا پیٹے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کی ریاکاری کو ظاہر کرے گا اور اسے ذلیل حقرہ وصغرہ کے الفاظ ہیں اخیر میں، کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا قیامت کے دن لوگوں کے سامنے۔ تو ریا اور نمود، دکھاوا، یہ عمل کو اکارت اور برباد کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں پر کنٹرول رکھیں، جانچ کر کام کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، دنیا والوں میں نام کمانا، شہرت لینا یہ مقصود نہ ہو۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ میں مسجد بناؤں گا لیکن میرے نام کا کتبہ لگنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے بنایا۔ ایک ایک مسجد کے بورڈ کتنے مرتبہ بدلے جاتے، لیکن ہمارا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ ہمارا نام آنا چاہیے، اشتہار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی پناہ، سارے اعمال اکارت ہو جائے، اعمال اکارت ہو جائے۔ لوگ قرآن چھپواتے ہیں، فلاں صاحب نے اپنے والد کی طرف سے قرآن چھپوایا۔ بھائی کیا ضرورت کسی کو بتانے کی؟ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ جانتا ہے آپ کو کہ آپ نے دیا۔ تو ریا اور نمود سے بچنا ہے، کہیں بھی جو ہے ریا کا شائبہ نہ پایا جائے۔ اس لیے اس طرح کے نفلی کام جو ہیں وہ خاص طور سے چھپا کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ریاکاری نہ آنے پائے۔ کچھ لوگ ہیں میں تہجد پڑھتے ہیں لیکن بار بار کسی میں بھائی رات کو میں نماز کے لیے اٹھا، تو بھائی کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی نماز کے لیے اٹھا کہ کس کے لیے اٹھا؟ غلط چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی حاضر ہوا
اور پوچھا اگر کوئی شخص اجر و ثواب و شہرت کے لیے جہاد کرے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کہ شہرت کے لیے جہاد کرے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا، کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور اس نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات 3 مرتبہ کہے، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ويبتغى به وجهه، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کے ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو خالص اسی کے رضا کے حصول کے لیے نہ کیا جائے، اس کی رضا کے لیے خالص نہ کیا جائے تو ایسا عمل اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح نسائی میں اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں جو ہے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو جو عمل اخلاص سے خالی ہو وہ عمل مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جس کے اندر قیامت کے دن جو ہے 3 آدمیوں کو اللہ کے حضور میدان محشر میں لایا جائے گا اور اللہ تعالی انہیں اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، اور تب بھی اللہ تعالیٰ کہے گا ما عملت، اللہ پوچھے گا ما عملت فی، یعنی ایک اس میں قاری قرآن ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک صدقہ و خیرات کرنے والا مالدار ہوگا۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کے سامنے یہ تینوں حاضر ہوں گے، اور باری باری ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اپنی نعمت یاد دلائے گا۔ قاری قرآن سے بھی اپنی نعمت کو، جو عالم قرآن سے بھی اپنی نعمت اس کو یاد دلائے گا کہ جو ہے تو نے کیا کیا، اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا۔ قاری صاحب کہیں گے بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتا رہا میں، بڑے خطابات چلتے رہے میرے، یہ کیا وہ کیا، یہاں پڑھا وہاں پڑھا، اور اتنی تقریریں کی، یہ تمام بیان کریں گے تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہے کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ تو نے جس کے لیے جس مقصد سے کیا تھا وہ لوگوں نے دے دیا، تو دنیا والوں کے لیے پڑھا تھا، دنیا والوں نے تجھے دے دیتی، تعریف ہوئی، واہ واہ ہوئی، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے لوگوں نے دے دیا، شہرت مل گئی تم کو، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ وَتُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ کے بھی فرماتے ہیں ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طریقے سے مجاہد صاحب کو لایا جائے گا، حالانکہ علماء کا قاری قرآن کا جو مقام ہے میرے بھائی وہ مسلم ہے، لیکن اگر وہ عمل اخلاص سے خالی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں۔ اسی طرح مجاہد کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، اپنی نعمت یاد دلائے گا کہ ان کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں تو میں نے جہاد کیا، یہ مار کے سر کیے، اور جو ہے یہاں تک کی جو ہے جامع شہادت نوش کر لیا، جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہے کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تیری تعریف ہو، تیری بہادری کا چرچا ہو، تیری بہادری کا چرچا ہو گیا دنیا میں، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ فَتُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مالدار جو صدقہ و خیرات کرنے والا تھا اس کو بھی بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ جو ہے تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اتنا سب صدقہ و خیرات کیا، اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے، اتنی یتیموں کو پالا، اتنے بیواؤں کو پالا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، فقد قیل، یہ کہا گیا۔
تو اس کو بھی فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اس کو بھی گھسیٹ کر اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ان تینوں کو میرے بھائی، تینوں کا جو عمل تھا فی نفسی، وہ عمل اچھا تھا، لیکن عمل چونکہ اخلاص سے خالی تھا، عمل کے اندر چونکہ دکھاوا تھا، نام و نمود تھا، اس لیے اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اور تینوں کو اللہ تعالیٰ کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا، تو جھوٹ کہہ رہا، تو جھوٹ کہہ رہا، اور تینوں کو گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو ریاکاری جو ہے یہ بہت بڑا جرم، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں ہر شریک کے بنسبت ہر قسم کے شرک سے، ساجیداری سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص میرے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور میرے علاوہ کو بھی اس میں جو ہے شریک بناتا ہے، تو میں اسی کے ساتھ اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالم حاکم الحاکمین سے اگر ہمیں اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے، اور یہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، تو ریا نمود سے پرہیز کرنا، دکھاوا نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کریں۔ تھوڑا عمل کریں گے زیادہ اجر ملے گا، بڑے سے بڑا ہم عمل کریں۔ اور دیکھیں تینوں کا اعمال بڑے عمل تھے، بڑے عمل کیے تینوں نے صحیح مسلم کی حدیث میں، لیکن ان تینوں کو کیا ملا؟ جہنم۔ سزا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی ریاکاری کی۔ عمل بڑا تھا، لیکن چونکہ اخلاص سے خالی تھا، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہوئی، اور تین کے تینوں کے اعمال عکارت اور برباد ہو گئے۔ تو اس طرح محترم حاضرین اور محترم سامعین کرام، جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیتوں کو ٹٹولیں، نیتوں کو ٹٹولیں۔ نیت میں اللہ تعالیٰ کا تھرمامیٹر لگا ہوا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں کہ کن جذبات کے تحت کر رہے ہیں، کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو کس جذبے کے تحت اٹھ رہا ہے۔ ان جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے، یہ ہمارے جذبات اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نام کمانے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تھوڑا عمل کریں لیکن اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص عمل یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط لازم ہے۔ اگر ہمارا عمل اخلاص سے خالی ہے، عمل کے اندر ریا اور نمود پایا جا رہا ہے، تو یہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کو قبول نہیں ہوگا۔ انا اگر الشرکاء، یعنی شرک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ساجداری سے بالکل میں بے نیاز ہوں، اللہ کو ساجداری نہیں چاہیے، نیت میں بھی ساجداری نہیں چاہیے۔ ایک تو غیر اللہ کے لیے عبادت کیا جائے، عبادت آپ اللہ کے لیے کریں، عمل اللہ کے لیے کریں، لیکن دکھاوا ہو جائے، اس سے تھوڑی دنیاوی تعریف نیت کے اندر فطور آ جائے تھوڑا سا، تب بھی سارا عمل عکارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا، ریا اور نمود، نام اور شہرت جو ہے کہ دخل اندازی اس عمل کے اندر نہ ہو، تب ہمارا عمل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی اعمال کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہماری نیتوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء واحسن شیخ۔ آج ہمیں اور بہت سارے
باتوں کا علم ہوا کہ ریاکاری کرنے کی سزا اور ریاکاری کرنے سے وہ ہمارا عمل غارت ہو جاتا ہے اور یہ شرک میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. سوال ایسا آیا ہے کہ جو درگاہیں ہوتی ہیں وہ درگاہ پہ ایک دن عرس ہوتا ہے. وہ عرس کے معنی کیا ہے اور وہ عرس وہ جو صاحب قبر ہیں ان کے فوت ہونے کے دن پہ ہوتا ہے یا ان کے پیدائش ہونے کے دن پہ ہوتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے غیر مسلمین کچھ گیدرنگ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندی میں اس کو زترہ کہا جاتا ہے. بولے یہ زترہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا گیدرنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا گیدرنگ ہے، اس لیے یہ جائز ہے. اور اگر وہاں پر کوئی جا کے کوئی جانور ذبح کرتا ہے وہ صاحب قبر کے ایصال ثواب کے لیے، تو بولے یہ جائز ہے. تو اس پہ روشنی ڈالی. جزاک اللہ. دیکھیے عرس کہتے ہیں شادی کو. عرس کے عربی زبان میں جو معنی ہے شادی کے. عروس کہتے ہیں دلہن کو، عریس کہتے ہیں دولہے کو، دولہا دلہن کو جو ہے، اور عرس کے معنی شادی کے ہو. تو یہ عرس جو کیا جاتا ہے یہ صوفیہ کا ایک باطل عقیدہ ہے. وہ باقی ہے کہ جب ولی مرتا ہے تو واصل باللہ ہو جاتا. نعوذ باللہ ان کے ہاں انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے. واصل باللہ ہو جاتا، اللہ سے مل جاتا ہے، اور اس لیے وہ جشن مناتے. گویا کہ اللہ سے نعوذ باللہ جو ہے شادی ہو گئی اس کی، اور جو ہے اب اس کے لیے عرس مناتے ہیں اس باطل عقیدے کے تحت. اس باطل عقیدے کے تحت عرس منایا جاتا ہے. اسی لیے سدا سہاگن بھی کچھ ہوتے ہیں. سدا سہاگن دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں کہ مرد ہیں لیکن عورتوں کا لباس پہن کے گھومتے رہتے ہیں کہ اللہ سے ان کا معاملہ ہو گیا. نعوذ باللہ اس کو زبان پہ لانا بھی جو ہے گستاخی ہے، لایا نہیں جا سکتا. اس طرح کی عقیدے باطل عقیدے ہیں جس کی بنیاد پر عرس کا بازار گرم کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر جشن نہ منانا، یہاں بار بار مت آنا. عید کہتے ہیں جو بار بار لوٹ لوٹ کے ہے. تو جو ہے یہاں جشن نہ منانا جو ہے کہ جب نبی کی قبر پر جشن جائز نہیں تو ان گھوڑے شاہ ننگے شاہ بابا کی قبر پر کہاں سے جشن منانا جائز ہو. تو بہرحال اس کی اصل حقیقت یہ ہے، اور اس طریقے سے یہ منایا جاتا ہے جو کہ باطل ہے، غلط ہے جو ہے. اور پھر جہاں تک یہ کہا گیا جاتا ہے جیسے میلہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے یہاں میلہ ہوتا ہے، یہ میلے کی نقالی. ہندوؤں کے یہاں میلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں پر سالانہ جو ہے وہ میلہ لگاتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں، پوجا پاٹ کے مراسم وہاں ادا کیے جاتے ہیں اور اس خوشی میں لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں. وہی میلے کی نقالی جو ہے بر صغیر میں جو ہے ان لوگوں نے اہل بدعت نے کیا، اور جن کو بزرگ کہتے ہیں بزرگوں کی قبر پر عرس لگانا اس طرح سے شروع کیا. اب یہاں پر جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ ایصال ثواب کے لیے ذبح، بھائی ایصال ثواب کے لیے ہو تب بھی وہاں ذبح کرنا جائز نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، جو ہے بے شک شراب، جوا اور غیر اللہ کے استھان جو ہے اور تیر اور پاسے یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، گندی چیزیں ہیں. فاجتنبوه، اس سے دور رہو. یہ نصب میں ہے، وما ذبح علی النصب. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر محرمات کے ذکر میں یہ بھی فرمایا کہ جو استھانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اس کو مت کھاؤ جو استھانوں پر ذبح کیا جائے. اسی لیے جب ایک صحابی نے مقام بوانا میں بکرا ذبح کرنے کی نظر مانی
کہ وہاں لے جا کے بکرا ذبح کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی بوانا میں کیا ہے, وہاں کیوں لے جا کر کے جو ہے تم جانور ذبح کرنے کی نظر کیوں خاص کیا بوانا کو, بوانا میں کیا ہے, کیا وہاں کوئی استھان ہے, کوئی اس طرح کا اڈا ہے؟ تو لوگوں سے تحقیق کی تو لوگوں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر پوری کرنے کی اجازت. اس کا مطلب ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کے اڈے ہوں ایسی جگہ پر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو مزاروں پر مرغے بکرے جو ہے ذبح ہوتے ہیں ایصال ثواب کہہ کر کے, یہ شیطانی جو ہے دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ بابا کی قربت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. بابا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ, جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو یہ کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. تو اس نیت سے جو ہے یہ بکرے اور دمبے اور جو چیزیں وہاں ذبح کی جاتی ہیں ایصال ثواب نہیں, ایصال ثواب جو ہے کہ نیت سے وہاں نہیں جاتے لوگ. وہی تو یہ تو مولویوں نے ایک چور دروازہ بتا دیا ہے لوگوں کو کہ جب کوئی پوچھے کوئی تو یہ کہہ دو ہم ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں. ان سے پوچھو کہ کس لیے جاتے ہیں, عام لوگوں سے وہی کہیں گے کہ بابا مقدس جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, بابا کا قرب ہوگا تو اللہ قریب ہو جائے گا, یہ ہمارے وسیلہ ہیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. عام لوگوں سے جو جاتے ہیں ان قبروں پر, خواہ وہ اجمیر ہو, خواہ وہ علی حجویری کی قبر لاہور میں ہو, خواہ وہ نظام الدین اولیاء ہو, خواہ وہ حاجی علی اور حاجی ملنگ بابا ہوں, کوئی بھی جو ہے گھوڑے شاہ کتے بلی شاہ کتے شاہ کے مزارات ہو, جہاں بھی لوگ جاتے ہیں محض ان کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہاں جائیں گے اور یہاں کچھ کریں گے تو ان کے واسطے سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. تو بہرحال اس کو بہانا وہ موضوع علی النسب کی فہرست میں داخل ہے کہ ان استھانوں پر جو ہے ذبح کیا جاتا ہے. کفار و مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں اپنے بزرگوں کے جو ہے استھانوں پر جا کے ذبح کرتے تھے, اور مسلمان اپنے بزرگوں کے استھانوں پر جا کے ذبح کرتے ہیں. یہ ہندو جو ہیں غیر مسلم جو بھیڑ چڑھاتے ہیں لے جا کر کے اپنے مندروں میں اور اپنے دیوی دیوتاؤں پر, وہی بھیڑ یہاں بھی چڑھایا جاتا ہے, وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. صرف یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی تعویل کی جاتی ہے. جو وہ دستار والے جنہوں نے اپنے جو ہے پیٹ کا دھندا بنا لیا ہے, کھانے کے بغیر کوئی ان کے مراسم نہیں ادا ہوتے ہیں, ان لوگوں نے یہ ڈھکوسلا تیار کیا کہ نہیں یہ تو ایصال ثواب کے لیے, ایصال ثواب کے لیے اگر ہے تو اپنے گاؤں میں اپنے غریبوں میں تقسیم کرو. وہاں بابا کے استھان پر جانے کی ضرورت کیا ہے, غریبوں میں تقسیم کرو. تو آپ کے گاؤں میں آپ کے گھر میں وہاں آپ کے علاقے میں نہیں غریب پائے جاتے ہیں, مسکین نہیں پائے جاتے ہیں, ان کے لیے تو 10 روپے نکالنا مشکل ہو جائے گا. ایک وقت کا کھانا مسکین مانگ لے تو اس کو دینا مشکل ہو جائے گا, اور مرغ لے کر کے بکرا لے کر روزانہ ہر ہفتے اور ہر مہینے پہنچے رہتے ہیں استھانوں پر. تو یہ نیت کا فطور ہے, یہ نیت کا فطور ہے, یہ ایصال ثواب نہیں ہے, یہ غیر اللہ کی قربت اور غیر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے. اس کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ اس جلالت سے ہمیں بچائے. جزاک اللہ خیرن حسن الجزا. سمیر بھائی میں آپ کو موقع دیتا ہوں, اسی سے سوال ایک جڑا ہوا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جو صاحب قبر ہے اس کی عبادت نہیں کرتے, ہم وہ صاحب قبر سے مانگتے نہیں, جو مانگتے ہیں ان کو آپ کہو, اور جو آپ غیر اللہ کہتے ہو تو یہ تو اللہ والے ہیں. اور کفار و مشرکین جو ہوا کرتے تھے وہ واقعی کفاروں سے ہی مانگا کرتے تھے, یا تو اس میں قبر ہوا کرتے تھے یا پتھر مورتی ہوا کرتی تھی, تو وہ غیر اللہ ہوئے. یہ تو اللہ والے ولی. جی غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ, خواہ وہ نبی ہو, خواہ وہ صحابی ہو, خواہ وہ ولی ہو, اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے درجے میں نہیں رکھ سکتے. اللہ کے سوا کسی کی بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہوئی.
خواہ وہ نبی کی ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، ماشاء اللہ وشئت، کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ کہنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. تو یہ کہنا کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو ہے اللہ کے ولی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں، غیر اللہ ہے کہ نہیں. ولایت غیر اللہ ہونے سے مانے نہیں، غیر الولایت جو ہے غیر اللہ ہونے سے مانے. غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا، خواہ وہ نبی کی ذات ہو، خواہ وہ پیر کی ذات ہو، فقیر کی ذات ہو، کسی کی ذات ہو، سب اللہ کے علاوہ ہے. اللہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ غیر اللہ نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب آپ ان کو اللہ مانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں غیر اللہ نہیں ہے اس کا مطلب اللہ ہے. تو یہ جو ہے دھوکہ لوگوں نے، جو شیطان کا دھوکہ ہے، جو شیطان دھوکہ دیتا ہے، تو غیر اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ہے. چاہے وہ کعبہ ہو بھی غیر اللہ ہے، کعبہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے. اس لیے کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے آپ. رب کعبہ کی قسم کہیں گے، کعبہ کی قسم نہیں کہیں گے. حالانکہ کعبہ مقدس ہے لیکن اس کی قسم کھانے جائز نہیں ہے. ہم کہیں گے وہ رب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم نہ کہ کہیں گے کعبہ کی قسم. تو غیر اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کائنات میں سب غیر اللہ ہے. اللہ کے سوا سب غیر اللہ ہے. یہ کہنا یہ غیر اللہ نہیں ہے تو اللہ کے مقرب، بھائی اللہ کا مقرب ہونا غیر اللہ سے معنی نہیں ہے. غیر اللہ ہوتے ہوئے اللہ کے مقرب ہیں وہ. ہم نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے مقرب نہیں ہے. تو اللہ کا مقرب ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ ان کو پوجیں، ان کو پوجنا اللہ کو پوجنا ہے. تو اس طرح کے جو دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ابھی حال ہی میں سنا میں، کہتے ہیں کعبہ کے پاس، کہتے ہیں کعبہ دیکھو تو دعا کرو، کعبہ دیکھو تو دعا کرو، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے. تو کعبہ کو کے پاس دعا کرنے کو جو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو ہے کعبہ سے دعا کرو. کعبہ سے دعا کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ کعبہ سے مانگ لو. تو یہاں جو کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں، تب کس سے مانگتے ہیں؟ وہاں کیوں مانگتے ہیں؟ اپنے گھر مسجد میں مانگو، اپنے گھر میں مانگو. اللہ سے مانگنا ہے. بابا کے قبر پر کیوں جاتے ہیں؟ ان کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اکثر تو بابا ہی سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہے کہ نہیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد، کہ محمد میری جھولی بھر دے، تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی. اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے میں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اولیاء سے، بزرگوں سے مانگا جاتا ہے باقاعدہ. بھائی جب نہیں مانگتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ، یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ سب غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں. یہ علی مشکل کشا کس سے مانگ رہے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر المدد، یا غوث آدم المدد، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا کہ ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، انہیں سے مانگا جا رہا ہے. اور دوسری چیز کہتے ہیں ہم وہاں جا کے دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے. تو یہی تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ. اللہ کے ان سے نہیں مانگتے تھے کفار مکہ، اپنے دیوی دیوتاؤں سے نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری باتیں پہنچاتے ہیں اللہ تک. ان کو مشرک قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کیا. تو آپ بھی ان کی روش پر ہیں. جو کفار مکہ کی روش تھی وہی روش آپ کی بھی ہے. آپ بھی ان کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ بابا کے پاس جائیں گے، ان کے مزار پر جائیں گے تو جو ہے، اور پھر کیا وہاں سجدہ نہیں کیا جاتا، طواف نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ ان کی عبادت نہیں ہے؟ سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور جو ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگتے، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے لوگوں کو، اللہ لوگوں کو ہدایت دے.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ سمیر بھائی یہ اسی سے منسلک سوال ہے، اس کے بعد میں آف ہو جاؤں گا، یعنی میرا مائک اور کیمرہ آف کر دوں گا انشاءاللہ۔ شیخ ابھی جب سے یہ دروس شروع ہوئے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے سمیر بھائی سجاد بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے بھی چنا اس درس کو نشر کرنے کے لیے، یعنی آپ کے بھی اور دوسروں کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی اور بہت ساری چیزیں عوام الناس کو پتہ چلی۔ اس میں جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی ماشاءاللہ و شیت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے زبان سے آج تک نہیں کہے کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور ہمارے یہ بابا چاہے۔ ایک ہے وارث پیا، یہ پیا کا مطلب مجھے نہیں معلوم شیخ کیا ہے۔ وارث پیا کے جو ہے نا بہت سارے چاہنے والے ہمارے کو پیا جو ہے شوہر کو کہا جاتا ہے۔ اب یاد آ گیا میرا پیا لایا وہاں سے، کیا یاد آ گیا، اچھا ٹھیک ہے، میں سب بھول گئے، ہم بھول گئے ساری چیزیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو شیخ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ شیخ ہم نہیں کہتے ہیں، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کفار مشرکین کا آپ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا ریفرنس دیتے ہو، وہ پہلے سے ہی کافر ہے، انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، اللہ کی یکتا کو مانا ہی نہیں ہے۔ ہم تو لا الہ الا اللہ کا شہادت دیتے ہیں، تو ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اور ان کے ذریعے مانگنا، ان کے ذریعے مانگنا یہ تو کوئی شرکی نہیں ہوا۔ وہ لوگ مشرکین اس لیے کیونکہ وہ پہلی بات کافر تھے، اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ مورتیوں کے ذریعے کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے مانگتے ہیں وہ صحیح ہے؟ عیسائی عیسیٰ سے نہیں مانگتے۔ عیسائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون، سورہ جو ہے مائدہ کی آخری آیات پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسائیوں سے پوچھے گا، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرے گا کہ عیسیٰ مریم بتائیے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو، الہ مان لو؟ تو عیسیٰ کیا بت تھے؟ کیا وہ بت کی پوجا کر رہے تھے؟ کیا کفار مکہ جو ہے یا مشرکین عرب کیا ابراہیم کو نہیں پوجتے تھے، اسماعیل کو نہیں مانتے تھے؟ اور اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان کو مشرک قرار دیا گیا۔ کیوں قرار دے دیا گیا؟ کیونکہ شرک تھا۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو مشرک ہے وہ۔ لا الہ پڑھنا ٹوٹ جاتا ہے، جیسے وضو کر کے کوئی ہوا خارج کر دے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلمہ پڑھ کر کے کوئی شرک کر بیٹھے تو اس کا کلمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض اسلام ہے، نواقض کلمہ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، بس کہہ دیا کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، بس یہ کلمہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب جو کچھ چاہیں کریں، سب تو دین ہے، سب ایمان ہے۔ نہیں میرے بھائی، جس طرح وضو ٹوٹتا ہے ویسے کلمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا اور جا کے قبر کا طواف کیا، کلمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے جا کر بابا کے نام پر ذبیحہ کیا، آپ کا کلمہ ٹوٹ گیا۔ یہ جو ہے وہ لٹا کے پوجیں، کھڑا کر کے پوجیں تو مشرک ہیں، آپ لٹا کے پوجیں تو مومن ہیں۔ یہ کہ کون سے دو رنگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جو چاہیں کرے، سب توحید ہے، اور غیر کرے تو وہی شرک ہے۔ تو یہ تو جہالت کی باتیں ہیں بھائی۔ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا دین پیش کیا ہے؟ کیا یہ دین قرآن میں ہے؟ جو آج کل قبروں پہ ہو رہا ہے، اولیاء کی قبروں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے اور ان کو سجدہ ہو رہا ہے، وہاں ذبیحے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا
یہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا صحابہ یہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر کے بقا ذبح کرتے تھے؟ کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا طواف کرتے تھے؟ کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر چادر چڑھاتے تھے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معظم اور تو کوئی نہیں، بلکہ صحابہ نے تو یہ کیا کہ قبر نبی کو ایسا گھیر دیا کہ وہاں کوئی پہنچ نہیں سکے. قبر نبی کو تو ایسا گھیرا، 3 دیواریں کھڑی کر دی تاکہ کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہ سکے، کوئی دیکھ بھی نہ سکے قبر نبی کو. تو اگر قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر چادر چڑھانا، قبروں پر جو ہے جا کر کے ذبیحہ پیش کرنا یہ اسلام ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرور یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ کرتے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی راستے پہ چلا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. تو اصل دین تو وہ ہے جو صحابہ نے جس پر عمل کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ما انا علیہ و صحابی، جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر. صحابہ کتنی قبروں پر جاتے تھے؟ ابو بکر کی قبر پر کوئی جاتا تھا؟ عمر کی قبر پر کوئی جاتا تھا؟ علی کی قبر پر کوئی جاتا تھا؟ تو کوئی صحابی بتا دیں. اسی لیے جب بھی کوئی عمل ہو، اسی لیے خارجیوں سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مناظرے کے لیے جب گئے ان کو سمجھانے لگے تو کہا بھلا بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی صحابی بھی ہے؟ تم جو طریقہ لے کے چلے ہو کیا تمہارے ساتھ کوئی صحابی ہے؟ تو بتائیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویسے یہ توحید ہے توحید ہے، تو کوئی صحابی ایسا کرتا تھا؟ صحابہ کی جماعت سے کیا یہ چیز ثابت ہے؟ بھائی ہمیں تو سند وہاں سے پکڑنی ہے. بھائی مکہ مدینہ میں صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کتنی قبریں تھیں، کتنے مزار بنے ہوئے تھے، کتنی درگاہیں تھیں وہاں پر. ترکوں سے پہلے مدینہ مکہ میں کتنی درگاہیں تھیں. یہ تو سب سے پہلے ترک حکومت آئی اور ان لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، جو ہے مزارات کا اور درگاہوں کا سلسلہ. کیونکہ ترکی سب بدعتی تھے، ترکی سب بدعتی تھے، ان بدعتیوں نے یہ بدعت ایجاد کی دنیا کے اندر. تو مصر سے نکلا اور ترکوں سے نکلا اور وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں مزار پرستی یہ پیدا ہوئی ہے. تاریخ پڑھیے دیکھیے کہاں سے آیا ہے. سب سے پہلے اس کو جو ہے مصر میں جو ہے شیعوں نے جو ہے ایجاد کیا تھا، فاطمی شیعوں نے مصر سے ایجاد کیا قبر پرستی کا، اور وہی چیز پڑھی اس کو ترکوں نے اختیار کیا اور جو ہے مکہ مدینہ کو قبروں سے بھر دیا تھا. یہ تو اللہ جزائے خیر دے جو ہے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے مکہ مدینہ کو جو ہے شرک سے پاک کیا، اس شرک سے پاک کیا. تو بہرحال کہنا آسان ہے، کہنے سے کوئی بات نہیں ثابت ہوتی ہے، دلیل چاہیے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا عمل پیش کرو کہ وہ کسی درگاہ پر جاتے تھے، کوئی درگاہ انہوں نے بنائی تھی، کہیں وہ چادر چڑھاتے تھے، کہیں وہ طواف کرتے تھے، کہیں جانور جا کے ذبح کرتے تھے، یا فقہائے اربعہ جو ہے ابو حنیفہ، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل کی فقہ میں کہیں اس کا وجود ہے؟ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، شافعی کہتے ہو، کیا ان کی فقہ میں کہیں اس کا وجود ہے کہ یہ جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ مجیب بھائی. ابھی میں یہاں تھوڑے سے سوال لے لوں جو زوم پر ہیں. مطلب بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اگر ہم صدقہ کرتے شیخ صاحب, صدقہ کرتے اور کسی کو بتاتے نہیں شیخ صاحب, لیکن اگر ہم سے کوئی دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے صدقہ کیا ہے, اس کو کسی کو اندیشہ ہوتا ہے, تو کیا ہم اس کو اب سچ بتا سکتے کہ ہاں میں نے صدقہ کیا تھا؟ دیکھیے اگر اس سے فائدہ ہو کہ وہ بھی صدقہ کرے گا, سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ جی شیخ صاحب. اگر اس سے فائدہ ہو کہ اس کو صدقہ کرے گا وہ بھی, تو ایسی صورت میں اس نیت سے بچانا جائز ہوگا. اگر یہ ہے کہ وہ بھی صدقہ کرے گا تو اس جی کو شیخ, رغبت بتانے کے لیے بتا سکتے. لیکن ہم اگر جھوٹ بولے تو جائز ہے شیخ صاحب؟ جھوٹ کیا مطلب کہ نہیں ہم نہیں کی. صحیح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گول مول بات کرنی چاہیے. اچھا اچھا ہاں, اچھا گول مول بات کیجئے کہ آپ کی جھوٹے بھی نہ ہو جی اور ظاہر بھی نہ ہو. شیخ صاحب مسجد جو آدمی گزر گیا اس کے نام پہ مسجد رکھ سکتے ہیں نام؟ ہاں, جو آدمی گزر گیا اس کے نام کی مسجد بنا سکتے ہیں شیخ صاحب؟ نام کی مسجد نام نہیں رکھنا چاہیے. نام صحابہ کا نام رکھیے, اگر نام ہی رکھنا ہے تو صحابہ کے نام پر رکھیے. ہاں جی شیخ صاحب. اور شیخ صاحب کے نام پر, صحابہ کے نام پر نام رکھیے, مسجد کا کوئی بات نہیں, لیکن جو ہے ان کے نام پر نہ رکھیے تاکہ ریا کا معاملہ نہ آئے. جی شیخ صاحب. جی شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. اگر ٹائم رہے گا تو شیخ صاحب اور سوال ہے بعد میں پوچھوں گا. اگر ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا انٹرسٹ کا اماؤنٹ ہم ٹیکس وغیرہ یا فائن بل وجہ جو لگایا جاتا ہے اس سے انٹرسٹ کے اماؤنٹ سے بھر سکتے ہیں اور غریبوں کو دے سکتے ہیں کیا؟ غریبوں کو دیکھیے جہاں تک غریبوں کو دینے کا مطلب ہے غریبوں کو دے سکتے ہیں, لیکن اپنے مفاد پر اس کو نہیں خرچ کر سکتے. اپنے مفاد پر جس سے آپ کو فائدہ پہنچے اس کام کے لیے انٹرسٹ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کا مال نہیں ہے, آپ کے لیے حرام ہے. اس کا استعمال کا چاہے وہ ٹیکس کہیں یا کچھ بھی کہیں, نہیں دے سکتے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک سوال ہے شیخ, آج کل جو موجودہ حال ہے جس میں مسجدیں بند ہیں, وضو کرنے کا پرابلم ہوتا ہے, تو مسح کرنے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے؟ کیا مسح کتنے ٹائم یا دن تک کر سکتے ہیں؟ برائے کرم وضاحت کیجیے. اس چیز کا مسح ہے, مسح ہے کہ تیمم ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں, تیمم پوچھ رہے ہیں یا مسح پوچھ رہے ہیں؟ ابھی لکھا مسح ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوگا کہ وضو کے ظاہر تو رہا تیمم ہے. جی جی, ظاہر سوال سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ تیمم. اب مسح تو مسح اگر موزے کا مسح ہے, موزے کا مسح ایک رات ایک دن 24 گھنٹہ ہے. اگر آپ نے جو ہے موزہ پہنا ہے باوضو ہو کر کے تو مقیم کے لیے ایک رات ایک دن, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسح کرنے کے بعد سے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن تیمم پوچھ رہے ہیں کہ پانی نہیں میسر ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو زمین پہ ماریں, دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مار کر پھر اس میں پھونکیں اور پھر اس کو چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لیں, دونوں ہاتھوں پر. یہ مسح کا طریقہ ہے تیمم کا. جی شیخ, اگر ابھی سمجھو ہم لوگ کہیں سے گزر رہے ہیں, وقت ہو گیا جماعت کا اور نماز کے لیے جا رہے ہیں, اور جیسے یہ سوال آ گیا کہ پانی تو ہے لیکن اندر ہے, ابھی باہر نہیں, اور دوسری جگہ سے اگر وضو کر کے آتے ہیں تو جماعت چلی جائے گی. بھلے جماعت چلی جائے, جماعت کے لیے جو ہے تیمم نہیں کریں گے. پانی نہ ہو یا پانی پہ استعمال پر قادر نہ ہو, تو پانی نہ ہو یا پانی نقصان دہ ہو آپ کے لیے یا اس کے استعمال پر قادر نہ ہو, تو آپ تیمم کر کے نماز. جماعت کے لیے تیمم نہیں کریں گے کہ جماعت چھوٹ جائے گی. اگر وضو کرنے جاتے ہیں تو جماعت چھوٹ جائے گی, تو اس کے لیے تیمم نہیں ہے. تیمم یا تو پانی نہیں ہے, قرب و جوار میں کہیں نظر نہیں آ رہا, کہیں نہیں ملے گا, اور آج تو آپ شہر میں ہیں تو پانی تو ہر طرف ہے. آپ جائیے, گھر جائیے, وضو کیجئے, نماز پڑھیے. جی شیخ, یہاں پہ
مشتاق حنیف صاحب کا ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا وقت کون سا ہے؟ ایک حدیث میں نماز کے دوران کہا گیا ہے۔ دونوں طرح کی جو ہے چیزیں ہیں کہ دعا کو ساعت قبولیت کی ساعت، دیکھیے جیسے کہ شب قدر ہے، اس کو واضح طور سے نہیں کہا گیا تاکہ ہم اس کی تلاش کریں اور اس طرح ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، پورے عشرے کا اہتمام کریں اور اس طرح اجر و ثواب کو کمائیں۔ عید جمعہ کے دن ساعت قبولیت کی ساعت تو ہے، لیکن وہ کب ہے؟ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے منبر پر آنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے، اور کچھ روایات سے زیادہ تر جو ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے۔ تو ان دونوں اوقات کا اہتمام کرنا چاہیے، عصر سے لے کر مغرب تک لوح العلم میں نہیں گزارنا چاہیے، یہ جو ہے دعا اور اذکار میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جمعہ کے دن، اور اسی طریقے سے جو ہے جمعہ کے دن جلد سے جلد جمعہ کی نماز کے لیے پہنچیں اور جمعہ کا خطبہ غور سے سنیں اور نماز بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھیں، اور نماز میں پورے جاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں۔ تو قبولیت کا وقت ہے، نماز دعا کریں کہ اللہ آپ کی نماز قبول ہو جائے، اور نماز میں جو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو دونوں طرح کے رجحانات ہیں کہ وہ وقت جو ہے امام کے منبر پر آنے خطبہ شروع ہونے سے لے کر جو ہے نماز ختم ہونے تک۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کیسے؟ خطبے کے دوران تو ہم دعا نہیں کر سکتے۔ کہ بھائی خطبے کے دوران دعا نہیں، امام دعا کرتا ہے، امام دعا کرتا ہے، اس خطبے میں شریک رہیے۔ اسی طریقے سے امام نماز کے اندر آپ دعائیں کیجئے، نماز کے اندر دعا ہی دعا ہے، سجدے میں دعا جتنا چاہیے کیجئے، اسی طرح تشہد کے اخیر میں دعا کیجئے، کہ قبولیت کا وقت ہے، قبول ہوگی دعائیں۔ اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ فواد درویش بھائی، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب، یہ اجتماعی دعا کو لے کے، جی شیخ صاحب اجتماعی دعا کو لے کے آپ نے کچھ ذکر کیے تھے بیچ میں، اس کے بارے میں احکام کیا ہے تھوڑا؟ اجتماعی دعائیں جو آج ہر وقت اجتماعی دعا جو ہے، اجتماعی دعاؤں کا اس قدر رواج جو پھیل گیا ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ انفرادی دعائیں آپ اپنی انفرادی دعائیں، نماز میں ہے تو دعا کیجیے، اب نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا، اسی طریقے سے جو ہے پروگراموں کے بعد بھی اجتماعی دعا، ایک دعا کر رہے ہیں، دعا کی محفل ہی قائم کی جاتی ہے کہ آج دعا کا دن ہے بھائی، سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آج فلاں صاحب آئیں گے، آج دعا کی محفل ہے۔ کہاں اسلام میں دعا کی محفل کا کہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے اس طرح کا جو لوگوں نے ایجاد کر لیا، کہتے ہیں آج دعا ہے، پروگرام چلے گا 1 ہفتے کا یا 3 دن کا یا 4 دن کا، آخری دن کہیں گے آج دعا کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعائیں نہیں ثابت۔ اسی طرح قبر پر بھی دعا کریں گے، دعا کریں گے سب آمین آمین نہیں ہے، سب اپنی اپنی دعا کرو۔ جی ہاں دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت اجتماعی دعا ثابت ہے، دعائے قنوت ہے، آپ شریک رہیے اس میں۔ دعائے قنوت ہے جو ہے قنوت نازلہ میں، یا قنوت وتر رمضان میں پڑھتا ہے، قنوت وتر ہے، وہ بھی اجتماعی ہے۔ جی شیخ، اور لیکن کئی لوگ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں کہ سینٹیمنٹ سے لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو روک رہے ہیں اتنی اچھی چیز پہ، ابھی قبر پیارا انتقال ہو گیا، ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے اور دعاؤں سے روک رہے ہیں۔ نہیں، دعا سے نہیں روک رہے ہیں، طریقے دعا سے روک رہے ہیں، جو طریقہ ثابت ہے ہر ایک دعا کرے، ہر ایک دعا کرے جو ہے، اور جتنی دیر دعا کر سکتا ہے کھڑے ہو کر، نہیں ایک ختم کیا تو سب ختم کر دیتے، ایک نے دعا کیا رہا تھا ختم ہوئے تو سب بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہر ایک اپنے حساب سے دعا کرے جتنا دیر رہ سکتا ہے وہاں۔ جی میں مطلب بھائی کو واپس بلاؤں گا، ان کے پاس سوال ہے، اور پھر اس کے بعد میں سجاد بھائی سے کہوں گا کہ ان کے پاس جو باقی کے سوال تھے وہ بھی لے لیں۔
मुत्तलिब भाई आने से पहले अब तक आए नहीं है, जब तक मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ जो आया हुआ है यूट्यूब पे है। अगर हम किसी पे कोई फेवर करते हैं और वो हमें हमारी तारीफ करता है, और तो क्या इस वजह से हमारा अमल रद्द हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो बुशरल मोमिन है। नहीं नहीं, आपका मकसद नहीं तारीफ लेना है। अगर कोई तारीफ करता है तो ये खैर है इंशाल्लाह, लेकिन आपको कह देना चाहिए कि भाई मैं काबिल तारीफ नहीं हूं, समझे? तो अगर कोई तारीफ कर देता है तो कोई नहीं, तो बुशरा आजिला है, कोई बात नहीं। तारीफ करनी चाहिए, कहना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए हमें। जी मुत्तलिब भाई, आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं दूसरा सवाल? हाँ नहीं है मेरे पास, 2 पूछ लूंगा फिर हो जाएगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, एक तो है शेख साहब की जो गैर मुस्लिम है हमको बोलते हैं भाई आप शिया हो या सुन्नी हो, तो पहला सवाल ये क्या शेख साहब हम उनको बता सकते हैं कि हम शिया है सुन्नी है, या सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताए? और दूसरा सवाल शेख साहब, अगर कोई हमारे मुसलमान भाई हमको पूछता है कि आप किस चीज पे, मतलब आप कौन हो, तो क्या हमको बोल सकते हैं कि हम हमारा मनहज सलफ का है या हम अहले हदीस है, बता सकते हैं शेख साहब? हाँ, मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान आपसे पूछता है और ये से भाई आपका क्या मसलक है, समझे, आपका मसलक क्या है आपको, तो आप बोल सकते हैं, बोलिए। लेकिन कोई गैर मुस्लिम पूछता है तो कहीं हम मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम पूछता है तो कहीं हम मुसलमान है भाई। तो शेख साहब हम सलफी बोलेंगे या अपने आप को अहले हदीस बोल सकते हैं? अहले हदीस बोलो, सलफी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है शेख साहब। या आपको सलफी कहने मुख्तसर है, अहले हदीस मुख्तसर है, आप कहें हम किताब व सुन्नत पर अमल करते हैं, तो वो कहीं सलफी कह दीजिए सब समझ जाएंगे, अहले हदीस कह दीजिए सब समझ जाएंगे। लेकिन जब कोई मुसलमान पूछता है तो ठीक है शेख साहब। ओके शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, यहाँ पे यूट्यूब पे एक भाई ने पूछा है, इंटरेस्ट का पैसा हम नहीं लेंगे तो उसे बैंक उससे इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, समझकर इंटरेस्ट लेना क्या शैतानी चाल नहीं है? हमें हराम में फैसला देखते मेरे भाई, ये शैतानी चाल बड़े बड़े उलमा ने तमाम मसाइल को देख करके ये बात बताई, शैतानी चाल नहीं है। क्योंकि अगर बैंक में छोड़ते हैं तो बैंक उस काम से और मजीद सूदी कारोबार को बढ़ाएगा, तो ये ताउन हो गया उनके साथ आप ताउन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि उस रकम को ऐसे नहीं, उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उसको आपके खिलाफ। उलमा ने ऐसे नहीं फतवा दे दिया है शैतानी चाल के लिए, इसीलिए तो है कि वो शख्स अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता, अपने बाल बच्चों पर नहीं खर्च कर सकता है, उसके निजात लेने के, ताकि ये गलत काम में इस्तेमाल हो, आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए, बंबई में भाई कल्ला में गिरजा घर है, वो कहाँ से बना है? वो जामे मस्जिद के सूद के पैसे से बना है। उसी के बाद से तो उलमा ने ये फतवा दिया है। वही हादसा पेश आया कि जामे मस्जिद, बंबई की जामे मस्जिद की रकम बैंक में थी और बैंक मस्जिद वालों ने सूद लेने से इनकार कर दिया। उस पैसे से बैंक वालों ने गिरजाघर की तामीर की भाई कल्ला में, और उसके बाद अहमदाबाद में उलमाए हिंद का तमाम मसालिक के तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने इज्तिमा किया अहमदाबाद में, और वहाँ ये करारदाद लोगों ने, जब ये बात पेश की गई भाई ये सूरत हाल है, हम क्या करें, उसके बाद पहले उलमा नहीं इजाज़त देते थे, छोड़ दो कहते थे, लेकिन जब ये सूरत हाल पेश आई कि गिरजाघर बन गया उस सूद के पैसे से, तो उलमा ने ये फतवा दिया था कि भाई इसको ना छोड़ा जाए बैंक को, क्योंकि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये रकम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसे उलमा ने ऐसे नहीं फतवा दे दिया, चालबाजी नहीं की है, ये उलमा पर इत्तेहाम नहीं, उलमा ऐसे लोग नहीं है कि जो है उनको आप चालबाजी का इत्तेहाम लगाए। भाई कोई बात कहते हुए इजमाई फतवा है, कोई इनफरादी फतवा किसी आलिम का नहीं है, ये किसी आलिम का इनफरादी फतवा नहीं है, ये इजमाई फतवा है। और तमाम मजामे फ़िक़हिया जो इस वक्त कायम है पूरी दुनिया के उलमा, ये तो हिंदुस्तान के उलमा ने फतवा दिया था इज्तिमाई तौर से, तमाम मकातिब फ़िक़ह के उलमा ने मिलकर ये फतवा दिया था कि बैंक में इसको ना छोड़ा जाए, उसको ले लिया जाए और उसको किसी जो है लैट्रिन या बाथरूम या लोगों के लिए बना दिया जाए, आमतुन्नास के लिए।
یہ کہا تھا فتویٰ اس وقت دیا تھا علماء نے, کیونکہ اس کو لینے میں جو ہے لینا اس لیے نہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آج جو ہے پوری دنیا کے علماء کا یہ فتویٰ ہے, ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, صرف کسی خاص فرد کا نہیں ہے, یہ اجماعی فتویٰ ہے. اس وقت امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کو چھوڑا نہ جائے, اس کو لے لیا جائے, لیکن اپنے اوپر, اپنے بال بچوں پر, اپنی مفاد پر نہ خرچ کیا جائے. بلکہ نہ لینا شیطانی چال ہو سکتی ہے. ہاں, اس کے بعد تعاون کریں تو آپ مت رکھیے پیسہ, آپ پیسہ مت رکھیے بینک میں. شیخ صاحب سمجھ گئے. شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں تو یہ ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی نے کہا ہے کہ 3 انگلیاں ہونی چاہیے اوپر, 1 انگلی ہونی چاہیے, یا اس میں کیفیت کیا ہوگی اس کی, اور کہاں باندھا جائے؟ 3 اور 4 دیکھیں, اصل چیز ہے 3 اور 4 کے جو معاملہ ہے, اصل چیز 2 روایتیں ہیں. ایک قبض کی روایت ہے, ایک وضع کی روایت کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ذرا پر رکھتے تھے. وضع ید الیمنی علی ذراع الیسری, سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں کلائی پر رکھتے تھے. ایک ہے وضع اور ایک ہے قبض, کہ دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. شیخ اگر آپ بتا سکتے ہیں سامنے, پکڑنے کا ایک روایت میں پکڑنے کا ہے اور ایک روایت میں رکھنے کا ہے, تو دونوں جائز ہے, چاہے پکڑیں چاہے رکھیں. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ دونوں روایتیں ہیں, دونوں ہی جائز ہیں. البتہ علماء احناف نے اس میں یہ کہا کہ نہیں, دونوں ایک ساتھ کریں, دونوں ایک ساتھ کریں. وہ کیسے؟ وہی کا 3 انگلی اوپر رکھ لیں اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو سے پکڑ لیں کلائی کو. شیخ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اگر آپ تھوڑا یہ کریں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے. ہاں, تو یہ جو ہے یہ ہتھیلی ہے نا, کہتے ہیں یہ جو ہے احناف کا یہ مسلک ہے, وہ ان کے علماء کی تشریح ہے کہ وضع, اور میں نے کہا کہ ایک ہے کہ ایسے رکھ لیں ہتھیلی جو ہے اس پر رکھ لیں ذرا پر, اور ایک ایسے پکڑ لیں, پکڑ لیجئے اس کو. دونوں روایتیں ہیں, دونوں میں سے کوئی کریں جائز ہے, دونوں صحیح ہے. لیکن جو ہے احناف نے دونوں کو جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دونوں انگوٹھے سے اور یہ چھوٹی انگلی سے کلائی کو ایسے پکڑ لیں, اور یہ 3 انگلیاں اوپر جو ہیں اس کو ایسی کلائی پر رکھ لیں. ان 3 انگلیوں کو ایسے رکھ لیں اور اس سے جو ہے دونوں سے ایسے پکڑ لیں. تو یہ جو ہے علماء احناف کا یہ اجتہاد ہے, علماء احناف کا اجتہاد ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں, چاہے وضع ہو, رکھیں سیدھے رکھ لیں یا پکڑ لیں, دونوں صحیح. جزاک اللہ خیر. شیخ اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. مطلب بھائی اگر آپ کے پاس کچھ سوال باقی ہے تو پوچھ سکتے ہو. شیخ صاحب, ہاں شیخ صاحب, یہ آپ نے جو ابھی بتایا نا, جو ہاتھ رکھنے کا, شیخ صاحب میں ابھی ایک کورس کر رہا ہوں شیخ صاحب نا, یہ نماز کے طریقہ. تو اس میں یہ جو آپ نے جو بتایا نا کہ ہتھیلی ورسٹ پہ رکھ سکتے ہیں شیخ صاحب, ایکچولی وہاں پہ بتایا گیا شیخ صاحب کہ اپنے کیا بولتے ہیں, ورسٹ پہ نہیں, اپنے بازو پہ رکھنا چاہیے یا دبانا چاہیے شیخ صاحب, بازو پہ, ہتھیلی پہ, اس پہ نہیں شیخ صاحب. کس پہ؟ اپنے بازو پہ رکھیے, بازو پہ ہاتھ رکھیے یا تو دبائے. بازو سے کیا مان لے رہے ہیں؟ بازو مطلب یہ ہمارا جو ہاتھ ہے نا شیخ صاحب, کلائی کے اوپر کا حصہ, کلائی کے اوپر. تو کلائی, بازو جو کہتے ہیں کلائی, جہاں سے پنجہ شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر کوہنی تک جو ہے کلائی کا حصہ, زرا کہتے ہیں اس کو, زرا عربی میں. یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری, سمجھے؟ تو یہ ایک تو یہ ہے ید وضع کے جو روایت ہے اس میں ہے کہ اپنی کلائی کے اوپر رکھتے تھے ہتھیلی کو, دائیں ہتھیلی کو بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے. دوسری روایت میں یقبض, قبض کا ذکر ہے. والرسغ والسعی, اس طرح رکھیں کہ یہ رسغ جو ہے, جو ہڈی ہے کلائی کے اور جو ہے پنجے کے درمیان جو ہڈی, اس کو رسغ کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ حصہ, یہ رسغ کا ہڈی جو ہے یہ رسغ, الرسغ والسعی, اس کو اس کے اوپر رکھ کر کے پکڑ لے, سمجھے؟ جو ہے
جی اور رسخ اور سائے جو پنجے پر بھی ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. اوکے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. السلام. جزاک اللہ خیر شیخ. آئی تھنک کبھی اور کوئی سوالات نہیں رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کے پاس یوٹیوب پہ بھی مجھے اور کوئی سوال نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد تو ہم ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ویسے بھی عصر کا وقت اقامت ہو رہی ہے. اگر آپ دعائیں پڑھ لیں تو جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں. ویسے شیخ کا سیٹرڈے کا درس ہے درس قرآن، اور ایک نئی سیریز شیخ نے شروع کی ہے منڈے کے لیے، جس میں خلفائے راشدین کے اوپر درس ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وقت نکال سکیں تو نکالیے، تھوڑا بہت اور تھوڑی دین کی معلومات ملے گی. جزاک اللہ خیرا. اور بدھ کے دن بھی منگل کے دن بھی بستوی صاحب کا درس ہوتا ہے، اور یہ امت محمدیہ کے اوپر ہے. اگر آپ لوگ اس میں بھی شامل ہو سکیں. اگر آپ دیکھیے ویسے بھی ہم دنیا کے اس میں کافی وقت نکالتے ہیں، تھوڑا آدھا ایک گھنٹہ دین کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. وجزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.